السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین کرام، سورہ بقرہ کی فضیلت اور سورہ بقرہ کو خاص موقعوں پر پڑھنے پر اللہ کن شرور و فتن سے، کن آفات اور کن مصیبتوں سے، کن مشکلات سے، کن بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کا تو اندازہ کرنا اور ان کو شمار کرنا ہی مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ دوستو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، یعنی کہ اب اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو بلا شبہ اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری دکانوں میں اور ہماری اشیاء معاش کے اندر اللہ یقیناً برکت دے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس میں برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے۔ یعنی اگر اس کو ہم چھوڑتے ہیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی اور حسرت اور افسوس کا سبب ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر اہل باطل قابو نہیں پا سکتے۔ اس کی تفسیر میں علامہ قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، یعنی کوئی شریر مکار جادوگر ہم پر قابو کرنا چاہے، ہم پر قابو پانا چاہے اور ہمیں اپنے بس میں کرنا چاہے، ہم پر جادو کرنا چاہے، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے اشیاء پر، ہماری چیزوں پر، تو اللہ اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ جادوگر کا جادو اس پر چل نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ دوستو بہت ہی اہم بات ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے اور اچھی طریقے سے گرہ اور گٹھان لگانے کی بات ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دوستو، شیطانی اثرات انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں، اس کے گھروں پر چھا جاتے ہیں، اور شیطان کا بڑا دخل ہوتا ہے ہمارے گھروں کی بے برکتی میں، گھروں کے اندر پریشانیوں میں۔ لہذا اگر ہم سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور بے ضرور ہمارے گھر پاک صاف رہیں گے، محفوظ رہیں گے شیطانی اثرات سے، اور شیطان کے ہتھ کنڈے ہم پر نہیں چل سکیں گے، اور ہم انشاءاللہ پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گھر میں بیماریاں ہو جاتی ہیں، گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، گھر میں کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جس میں شیطانی اثرات بھی داخل ہیں، اور ہمارے گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے گھروں کی پریشانیاں یقینی طور پر دور ہوں گی، شیطان ان گھروں سے ضرور بے ضرور بھاگ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی چوٹی اور بلندی سنام القرآن و ذروۃ القرآن سورہ بقرہ ہے۔ لہذا سورہ بقرہ کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور سورہ بقرہ کی فضیلت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کو جس وقت نازل فرمایا تو اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ میں 80 فرشتوں کو اس کے جلو کے اندر اس کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو بتلانے کے لیے نازل فرمایا۔ ایک آیت کے ساتھ میں سورہ بقرہ کی 80 فرشتوں کو اللہ نے نازل فرمایا۔ دوستوں، اس سے پتہ چلا کہ سورہ بقرہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیجئے
کہ بہت سے حضرات 40 دن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، درست ہے وہ۔ اسی کے بعد میں اسی سے متصل قریب ہی انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو سورہ بقرہ 40 دن پڑھنے کا جو اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ویڈیو، اس کا کیا مسئلہ ہے، اس پر اجرت لینا کیسا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کل بتلایا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، انشاءاللہ ایمان والے بھائیوں کو بہت نفع ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Oh